اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا واقعہ سورہ قصص کے اندر چل رہا ہے، اور کل کی آیات کے اندر اس چیز کا تذکرہ گزرا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے خوف سے تابوت کو اندر ڈال کے موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کل گزری تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10 سے آج کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فارغ کا لفظ ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور عربی میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ فارغ کے پس منظر میں ہے، بھی ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ ربطنا، ربط باندھنے کو کہتے ہیں۔ قلب کا معنی قلب ہی ہے۔ لتکون من المؤمنین، مومنین ایمان لانے والوں میں سے۔ بصورت، بصارت سے، دیکھنے سے۔ وہم لا یشعرون، شعور سے، لا یشعرون۔ حرمنا، حرام کر دینا، روک دینا۔ وقالت، قول کہنے سے۔ حل ادلکم، ادلکم دلالت رہنمائی کرنے سے ہے۔ اہل بیت، گھر والے۔ یکفلون، کفالت کرنے سے ہے۔ ہم لہو ناصحون، ناصح خیر خواہ۔ رددنا، لٹا دینے کے معنی میں رد کا لفظ بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے۔ کا لفظ کے معنی میں ماں کے معنی میں ہی ہے۔ تحزن، حزن غم سے ہے۔ ولتعلم، علم جاننے سے ہے۔ ان وعد اللہ حق، وعد اللہ کے وعدے کو کہتے ہیں۔ حق، حق بمعنی حق ہی ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر اسی طرح سے جو ہمارے اردو میں اکثر کے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی اکثر ہی کے معنی میں ہے۔ یعلمون، علم سے۔ بلغا، پہنچنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بلوغت کو بلوغت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ عمر کی ایک حد کو پہنچ جاتا ہے۔ حکم، حکمت ہے، اور علم، علم ہی کے معنی میں۔ اسی طرح نجزی یا جزا، بدلہ سے ہم جزاک اللہ کا لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کو بدلہ دے پورا پورا۔ محسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ ترجمہ ان آیات کا دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، بے قراری میں۔ ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی۔ لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو نہ باندھتے اور نہ سنبھالا دیتے۔ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے، یعنی مراد ہمارے وعدے کے اوپر یقین کرنے والوں میں سے۔ ایمان لانے والے تو پہلے ہی تھیں، تو مراد جو اللہ نے الہام کیا تھا اس کے اوپر یقین کرنے والی ہو جائے۔ وقالت لاختہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا
لِأُخْتِهِ ان کی بہن کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، قُصِّیہِ آپ اس کے پیچھے جائیں، بصورت بھی اور دیکھیں، عن جنبٍ دور سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہ جانتے ہوں، یعنی جو فرعون کے جو لوگ ہیں ان کو نہ پتہ چلے، آپ دور سے دیکھیں اس طرح سے کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ اور ہم نے روک دیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے۔ وقالت ان کی ہمشیرہ نے کہا، هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں آپ کی، علی اہل بیت ایک گھر والوں کے طرف، یکفلونہ لکم وہ کفالت کریں گے، پرورش کریں گے اس کی تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ رہیں گے۔ فرددناہ الی امہ ہم نے لٹا دیا ان کو ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن اور وہ غمگین نہ ہوں، ولتعلم اور وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، واستوى اور پورا توانا ہو گئے، ویسے مطلب واستوى کا ہے کہ پورا ہو گئے، مراد توانائی میں پورے ہو گئے، تو آتیناہ حکما وعلما ہم نے ان کو حکمت اور علم دیا، وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے اور احسان کرنے والوں کو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وہ تذکرہ ان آیات کے بعد وہ شروع ہوگا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا مارا جانے کا واقعہ ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کل کی روایت کے اندر وہاں پہنچ کے میں نے رکا تھا کہ وہ آزمائشیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئیں، اور انہی آزمائشوں کے اندر جس طرح سے ان آیات میں بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل تھا وہ بے قرار ہو گیا، اور یہاں پہ اللہ نے لفظ فارغ کا لفظ کیا ہے استعمال، تو فارغ کا لفظ کیوں استعمال کیا، یعنی جزا کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ بے صبری نہیں کر رہی تھی، جزا عربی میں کہتے ہیں بے صبری کرنے کو، تو یہاں پہ اللہ نے فارغ کا لفظ استعمال کیا، تو فارغ کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان کا دل غم سے، ہر دنیا کی فکر سے فارغ ہو گیا، یعنی دنیا کا کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی ان کے دل میں نہ رہی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے پریشانی کے، اور ماں کے دل کا حال یہی ہوتا ہے، جس ماں کا بچہ اس سے گم جائے تو اس ماں کا دل کی اس سے بہترین عکاسی ان الفاظ میں ممکن نہیں جو اللہ نے کی، کہ ہر فکر سے خالی ہو کر دل صرف اور صرف ایک ہی فکر میں لگا ہوا ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش ہے تو صرف اور صرف کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، حالانکہ خود پانی میں بہایا جان بچانے کے لیے، لیکن پھر ان کی فکر بہت زیادہ غالب آ گئی، جیسے ماؤں کا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان قعدت لتبدی بھی، اور یہ بے قراری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اندر اتنی بڑھی، یہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، یعنی اس بات کو ظاہر خود کر دیتی، لوگوں کو بتا دیتی کہ میں نے تابوت کے اندر اس طرح سے ڈال کے بچے کو نیل میں بہا دیا، دیکھو کہ تابوت کہاں پہ ہے، اگرچہ اس کے نتیجے میں بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ بے قراری کے اندر وہ اس چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل کو صبر دیا، باندھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل کو یہ باندھ دیا تو ان کو ایک قرار سا آ گیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ اللہ نے جو الہام کیا تھا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو واپس لے آئے گا، تو اس کے اوپر وہ یقین کرنے والی ہو جائے. وقالت لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی ہمشیرہ سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے بازار میں، جیسے عبداللہ بن عباس سے اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تذکرہ آیا تھا کہ بہن کو بھیجا بازار میں جا کے پتہ کریں. اور جب وہ گئیں تو انہوں نے یہ خبر سنی کہ فرعون کے جو سپاہی ہیں، باندیاں ہیں، ان کو اس طرح تابوت ملا ہے اور بچے کو تلاش کے اندر وہ پھر رہی ہیں کہ کوئی دودھ پلانے والا بچہ کسی دودھ پینے والی کا دودھ پی نہیں رہا. چنانچہ جس وقت کہ انہوں نے دیکھا اور کہا، یہ بھی تاکید کی کہ فبصرت بہ، کہ جس کو تم دیکھو تو عن جنب، کہ عن جنب، تم دور سے ہی دیکھو اور دور سے دیکھ کے ان کو مطلع نہ کرو، بلکہ یہ نہ شک پڑ جائے کہ کہیں یہ انہی کا بچہ ہے. اور وہم لا یشعرون. وحرمنا علیہ المراضع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دودھ پینے والوں کے اوپر اس بچے کو حرام کر دیا. بچے کے لیے سب سے مفید چیز جو ہے وہ ماں کا ہی دودھ ہوتا ہے، یعنی ماں کا دودھ یا کسی اور خاتون کا دودھ. دنیا کا کوئی اور دودھ اس کا متبادل نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں ملٹی نیشنل کمپنیز نے ایک انڈسٹری کھڑی کرنی تھی بیبی پاؤڈر کی، بچوں کے لیے ملک پاؤڈر کی انڈسٹری کھڑی کرنی تھی. تو پہلے یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ اس میں ایڈڈ وٹامنز ہیں، منرلز ہیں جو بچی کی صحت کے لیے بڑے مفید ہیں. جب انڈسٹری کھڑی ہو گئی اور انڈسٹری کھڑی ہو کے پوری ایک خرید و فروخت کا معاملہ شروع ہو گیا، بچوں کے لیے جو خشک دودھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک لائن لکھ دی گئی کہ دس از ناٹ ریپلیسمنٹ آف مدر ملک. یہ ایسی لائن تھی جس طرح سگریٹ کے ڈبے پہ لکھی ہوتی ہے کہ سگریٹ مضر صحت ہے، کہ یہ ڈبے کا جو دودھ ہے یہ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ کئی لوگ جو خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں سے شہروں میں آئے ہوتے تھے نا، تو وہ ایک زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ اچھا اگر آپ کو ترقی کا ساتھ دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ پلانا چاہیے، اور اگر آپ کو ترقی یافتہ اور مہذب بن کے دکھانا ہے اور آپ کو کرنا ہے کہ اچھا آپ بھی پڑھے لکھے انسان ہیں، تو آپ کو ڈبے کا دودھ پینا چاہیے، آپ کو یہ گوالے کا دودھ نہیں پینا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے یہ پاؤڈر جو ہے دودھ اس کو پر ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ اسٹیٹس ہے، سمبل ہے ایک اچھی تہذیب یافتہ ہونے کا. حالانکہ یہ بچے کے لیے تباہی ہے. خاص طور پہ یہ ملک پیک کا ڈبے کا جو دودھ ہے یہ تباہی ہے، کیمیکلز ہیں. اب جب میں کہتا ہوں، بعض اوقات ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ استاد جی آپ خود تو ڈبے کے دودھ والی چائے پیتے ہیں، اور بھئی جو حقیقت ہے وہ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کہ میں اس کو کیمیکل سمجھ کے پی رہا ہوں، میں دودھ سمجھ کے نہیں پی رہا.
لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہیں کیمیکلی. دودھ کا پورشن اس میں شامل ہے لیکن بہت کم ہے. ویجیٹیبل فیٹ سے بنا لی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ ہم نے دودھ پلانے والوں کو اس کے اوپر حرام کر دیا، یعنی بچے کو، کہ کوئی بچہ کسی اور کو دودھ نہیں پی رہا تھا. جس وقت ان کی ہمشیرہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کی طرف رہنمائی کرتی ہوں کہ وہ اس کی پرورش بھی کریں گے، اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے. جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تھا کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اس کے خیر خواہ ہوں گے تو ان سپاہیوں کو اور ان لوگوں کو شک پڑ گیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ گھر والے خیر خواہ ہوں گے؟ تو ان کی ہمشیرہ نے فوراً بات بنائی کہ میری خیر خواہی سے مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ وہ لوئل ہوں گے، بادشاہ کے خیر خواہ ہوں گے اور بادشاہ کے حکم کی تابعداری کریں گے، کیونکہ ان کو اس کے بدلے میں اجرت اور پیسے ملیں گے. تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے. فرددناہ الی امہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی والدہ کی طرف ان کو لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں اور وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بلغ اشدہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ جس وقت کہ وہ پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو علم اور حکمت دیا. اب علم اور حکمت دینے سے مراد نبوت کا ملنا ہے، لیکن نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے کوہ طور پر، اس سے پہلے نبوت نہیں ملی. یعنی جو قبطی کا جو مارا جانا تھا یہ قبل از نبوت کی بات تھی. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے آپ علیہ السلام کا کہ اللہ نے ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی ہے. اب یہ جو آپ علیہ السلام نے 40 سال کے والا تذکرہ فرمایا تو اس سے مستثنی چند انبیاء ہیں، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور خود آقا علیہ السلام. کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے گارے میں تھے، کما قال علیہ السلام. اسی روایت کی وجہ سے یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ نے مقام نبوت پہ اسی وقت فائز کر دیا گیا تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بھی عطا فرمایا تھا. تو جو آپ علیہ السلام کو مقام نبوت پہ فائز کرنا اور نبوت کا ملنا، اسی لیے محدثین اور متکلمین اور مفسرین اور فقہاء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ آپ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے. 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوا ہے، یعنی آپ علیہ السلام اس بات کو نہ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اسی طرح سے عصمت جو انبیاء کو حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. چنانچہ 40 سال سے پہلے آپ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہر گناہ سے حفاظت فرمائی جس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی جاتی ہے. حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام بچپن میں تھے تو آپ علیہ السلام نے خود اپنے واقعے کو بیان فرمایا روایت کے اندر کہ بکریاں چرانے والے ایک ساتھی جو کہ اسی طرح کا عمر تھا، اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تھے. تو فرمایا کہ وہ جو کم عمر ساتھی تھا اس نے کہا کہ فلاں فلاں مکان کے اندر قصہ گویا کرنے والے آتے ہیں، وہ قصے سناتے ہیں اور اس میں ساتھ میں گانا بھی ہوتا ہے، گانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو چل کے قصہ سنتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سلا دیا. آپ علیہ السلام اس مکان میں جانے سے پہلے ہی سو گئے اور اس طرح سے سوئے رہے کہ آپ علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں چلا. یہ بھی جو سلانا تھا یہ اللہ نے یہ عصمت کی دلیل تھی کہ آپ علیہ السلام سو گئے اور بالکل آپ علیہ السلام کو جانے کا ارادہ فرمایا اور پھر آپ علیہ السلام سو گئے.
حتیٰ کہ رات کے بعد جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ گئی نہیں، تو ان کا آپ علیہ السلام کو مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میں تو سویا رہا، اور آپ علیہ السلام کو یوں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور بھی واقعات ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح سے محفوظ فرمایا۔ تو 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوا، اور ایک جماعت ایسی ہے جو محدثین ہی کی ہے، یعنی یہ کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ بھئی صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ دونوں طرف ہی صحیح العقیدہ ہی محدثین ہیں، دونوں طرف صحیح العقیدہ ہی مفسرین ہیں، صحیح العقیدہ ہی مفسرین فقہا ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت اس چیز کے قائل ہے ترمذی شریف کی اس روایت کی وجہ سے، اور ہمارے کابرین علماء دیوبند جو ہیں ان کی بھی یہی موقف ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ جو تذکرہ ہے 40 سال کی عمر کے اندر پہنچنے کا اور نبوت ملنے کا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن آگے جو واقعہ ہے ان سے جو قبطی قتل ہو جانے والا، اور اسی طرح سے جتنا بھی آگے واقعہ بھی آئے گا، تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ قبل از نبوت ہے، اور بعض نے اس کو محمول کیا اس کے اوپر کہ نبوت پہلے مل گئی تھی، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت اور مفسرین اسی قائل ہیں کہ نہیں، نبوت ان کو کوہ طور پہ ہی ملی ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، اور وہ سارا واقعہ بھی آگے آئے گا۔ یہ ان آیات کی مختصر تفسیر تھی، اور اب ہم ان آیات کے اندر نکات کی طرف جاتے ہیں کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے کیا کیا نکات اور پہلو ہیں جن میں ہمارے لیے نصائح اور تذکرہ موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر دنیاوی چیز سے فارغ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے دل میں صرف اور صرف بیٹے کا ہی خیال ہو گیا۔ اب آیت مبارکہ تو اسی کے بیان میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہوا کہ یہ نکات جو ہوتی ہیں یہ تفسیر نہیں کہلاتے ہوتے، یہ ایک فوائد آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، یعنی ان آیات سے ہی نکلنے والے فوائد ہیں، اگرچہ آیات کا سیاق و سباق جو ہوتا ہے وہ اور معنی میں ہے جیسے یہاں پہ ہے، لیکن اب اس سے ایک بات پہلو نکل جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اوپر کسی کی محبت اس طرح سے غالب ہو جائے کہ اس کو کھانے پینے کا خیال نہ رہے، اور اس کو کسی اور چیز کا ہوش نہ رہے، اگر تو یہ حالت ان رشتوں کی ہو عام حالات کے اندر، یعنی مثلا بیوی شوہر کی محبت میں اس طرح سے مبتلا ہو جائے کہ بیوی کو شوہر کے علاوہ کچھ خیال ہی نہ رہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت صرف شوہر ہی کا خیال ہے، اور حتیٰ کہ وہ کھانے پینے کا خیال بھی اس کو نہ رہے، یا اسی طرح سے شوہر کو بیوی کا، تو یہ مطلوب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیت اگر مطلوب ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ کی محبت کی ہے، اور یہی کیفیت جو اللہ کی محبت کی ہوتی ہے کہ جب قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، تم ایسے بات کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو حال ہے یہ غیر ارادی ہے، قصدن نہیں، اور اس کی وجہ وہ پریشانی ہے، اور پریشانی کے اندر چونکہ قصدن نہیں ہے تو وہ اس پہ یعنی ان کی غلطی نہیں، یا اس میں آپ کہہ لیں کہ چونکہ دل کا معاملہ ہے
اور دل کے معاملات کے اندر انسان کے بے اختیاری ہوتے ہیں. تو یہ بے اختیاری کیفیت ہے، اور بے اختیاری کیفیت بھی پریشانی کی وجہ سے ہے، محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ پریشانی کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے کہ پریشانی کے اندر، اور پریشانی میں تو یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بہت قریبی جس سے بہت تعلق و محبت ہو فوت ہو جائے، انسان کی بھوک مر جاتی ہے. کوئی انسان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچ جائے، انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک فطرتی چیز ہے. دوسرا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ انسان کی روح میں جس وقت اضطراب ہوتا ہے تو بدن کو قرار نہیں ملتا. یہاں ماں کی روح میں اضطراب تھا، فکر تھی، پریشانی تھی، تو بدن کو قرار نہیں مل رہا تھا. اور ماں کی حالت، ماں اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ یعنی کوئی کسی اور رشتے کو اس کی مثال، ہم اس کی مثل دے نہیں سکتے. ماں ہاجرہ جو ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی بے قراری کے اندر کہ بچے کو پیاس لگی ہے، بچہ رو رہا ہے کہ اس طرح پانی پہنچا دوں، دیکھیں کیسے بے قراری کے اندر صفا مروہ کے اندر 7 چکر لگائے. بے قراری ہے نا. تو یہ رشتہ جو ماں کا ہے نا، اس کا کوئی متبادل رشتہ، یہ اللہ تعالیٰ نے، ہر رشتے کی اپنے خصوصیات ہوتی ہیں. باپ کے رشتے کی جو خصوصیات ہیں وہ باپ ہی کے ساتھ ہیں. مثلا باپ نے جو نگہداشت تربیت کرنی ہے اور جو سکھلانا ہے اور تہذیب کرنی ہے وہ باپ ہی نہیں کرنی ہے. اور ماں کا جو تعلق رشتے کا ہے وہ ماں ہی کے ساتھ ہے. اور ماں اور باپ دونوں مل کر ایک تصویر بنتے ہیں. اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے فؤاد، اصبح فؤاد ام موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اگرچہ قرآن کریم کے اندر قلب کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پہ ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قلب تو قرآن کریم میں آپ نے کئی جگہ پہ استعمال کیا، اور فؤاد بھی اللہ نے قرآن کریم میں یہاں پر بھی استعمال کیا، اس کے علاوہ بھی آیات میں استعمال ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل میں. ما کذب الفؤاد وما رأى، وما یا ما رأى. اب وہاں پہ آپ علیہ السلام کے معراج کے واقعے کے لیے بھی فؤاد کا لفظ ہے، قلب کا لفظ نہیں ہے. تو کیا قلب میں اور فؤاد میں فرق ہے؟ اس حوالے سے اہل لغت جو ہیں انہوں نے تو کوئی فرق نہیں رکھا ہوا. جو اہل لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قلب اور فؤاد ایک ہی چیز ہے، مترادف ہیں. لیکن بعض مفسرین جو ہیں انہوں نے فرق کیا ہے. مثلا علامہ شہاب الدین خفاجی، یہ اسی طرح سے ابو ہلال عسکری، اگرچہ وہ ماہر لغات میں سے ہیں، اہل لغت میں سے ہیں، 6 صدی ہجری کے، تو انہوں نے کیا فرق کیے ہیں؟ انہوں نے فرق یہ رکھے ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں پہ تعلق ہے عقل اور علم کا، وہاں پہ قلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ان ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ نصیحت ہے اس کے لیے اس کا ہے دل. وہاں پہ نصیحت کے حاصل کرنے کے لیے قلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور قرآن کریم کے ہی اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو فؤاد اس جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے جہاں پر جذبات کا تعلق ہے یا جہاں پہ تعلق مشاہدے کا ہے.
ما کذب الفؤاد ما رأى میں مشاہدے کا معاملہ تھا، اور اصبح فؤاد ام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل، اردو کے ترجمے میں دونوں کا ترجمہ دل کیا جاتا ہے، لیکن فؤاد کا تعلق جذبات سے ہے۔ اس کی تائید حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اہل یمن کے لیے کہا کہ ان کے دل نرم ہیں، قلوب کا لفظ استعمال کیا، اور ساتھ میں آپ علیہ السلام نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا رقت کے لحاظ سے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں قلب اور فؤاد دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں۔ تو وہ جو رقت ہے اس کا تعلق جذبات سے، تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قلب کا وہ حصہ جس کا تعلق جذبات سے ہے اس کو عربی میں فؤاد کہا گیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس وقت ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ قلب سوچتا ہے یا جذبات کا تعلق ہوتا ہے، تو اس وقت لوگ اس چیز کو مانا نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی قلب کا کام تو صرف اور صرف پمپ کرنا ہے، دھڑکنا ہے۔ تو قلب کہاں سے آ گیا سوچنے والا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم فرماتے ہیں کہ دل اندھے ہوتے ہیں، اور دل کی طرف نسبت سوچنے کی بھی کی گئی ہوئی ہے، دل کی طرف جذبات کی ہم اردو میں بھی ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں نسبت ہے، میرا دل چاہ رہا ہے۔ اب سائنس پہلے اس کو نہیں مانتی تھی، اب سائنس مانتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دل انسان کے تمام اعضاء کے اندر یہ چھوٹا دماغ ہے، یعنی ایک تمہارا بڑا دماغ ہے، اور دل کو اب سائنس مانتی ہے کہ ہاں یہ چھوٹا دماغ ہے۔ وہ کیسے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ دل سب سے اسٹرانگسٹ ریدمک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے انسان کے جسم کے اندر، جو کہ دماغ کی جو مقناطیسی فیلڈ ہے اس سے 5000 گنا زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح سے دل کی جو الیکٹریکل کمپوننٹ ہے وہ 60 گنا زیادہ ہے دماغ کی نسبت۔ پھر اسی طرح سے دل جو ہے وہ جذبات کا جو مظاہرہ کرنا ہے، سائنس اب اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ پہلے دل خود فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد دماغ کو میسج دیتا ہے۔ اور یہ میں ویکیپیڈیا سے یہ انفارمیشن لے کے، اگرچہ ویکیپیڈیا اتھینٹک نہیں ہے لیکن انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ انفارمیشن انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ سمپل لکھ کے یعنی اس کو کریں کہ کیا یعنی دل کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ دل کا جو نیورونز کا سسٹم ہے، یعنی دل کے اپنے اندر ایک پورا نیورونز کا سسٹم ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا دماغ کے اندر نیورونز کا سسٹم ہے۔ اور یہ جو دل کے جو نیورونز کا سسٹم ہے یہ دل کی کارڈک ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کی ردم کو ریگولیٹ کرتا ہے دماغ سے تنہا، یعنی دل کے اسی نروس سسٹم کی وجہ سے اس کو لٹل برین کہا جاتا ہے۔ یہ ریسرچ جو ہے یہ کولمبیا یونیورسٹی کی ہے، کولمبیا یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف سرجری، یہ ان کی ریسرچ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ، تھامس جیفرسن، ان کی ریسرچ بھی سیم یہی ہے، اور اب اس ریسرچ کو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اس چیز کو باقاعدہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہوا ہے کہ دماغ کا یعنی دل جو ہے لٹل برین ہے، اور اس کا پورا ایک مستقل ایک نروس سسٹم اپنا ہے جو سوچتا ہے،
اور کیفیات کو رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسی کو تسلیم کر لیا گیا ہوا ہے، بلکہ انسان کی اسی نروس سسٹم، انسان کے دل کا اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم کے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا جسم سارا آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے سوائے دماغ کے۔ دل کے اس نروس سسٹم کے ختم ہو جانے سے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، پمپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل کے نیورونز کے ختم ہو جانے سے آپ کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو مشہور سائنسدان فوت ہوا تھا نا، اسٹیفن ہاکنگ، اس کو یہی مسئلہ تھا، اس کو یہی بیماری تھی۔ دماغ تو اس کا کام کرتا تھا لیکن اس کا سارا جسم مفلوج تھا۔ کیوں؟ اس کی تعلق بیماری کا اس کی وہ دل کے نروس سسٹم سے تھا۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ قرآن کریم نے، یعنی اب یہ تصریح مجھے کسی مفسر سے نہیں ملی، جو پہلے حضرات ہیں انہوں نے یہ تو فرق رکھا کہ فؤاد میں اور قلب میں فرق ہے، فؤاد کا تعلق جذبات سے ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دل کا جو نروس سسٹم ہے اسی کو قرآن میں فؤاد سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا ایک حصہ ہے، یعنی قلب کا لفظ بڑا ہے اور فؤاد اس کا ایک حصہ ہے۔ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے، جیسے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیضاوی کے اوپر جو حاشیہ شہاب ہے وہ اس طرف بھی گئے، اور اسی طرح سے ابن عاشور جو ہیں کہ یہ اس کے اپوزٹ ہے کہ قلب چھوٹا ہے، فؤاد بڑا ہے۔ لیکن بہرحال ایک حد تک ڈفرنس تو ہے، کم از کم قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہ بات تو تائید ہو رہی ہے کہ فؤاد کا لفظ وہیں پہ استعمال ہوا ہے جہاں جہاں جذبات کا تعلق ہے۔ علامہ کفوی جو ہیں انہوں نے اس کو فرق یہ رکھا ہوا ہے، یہ 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، تو انہوں نے یہ فرق رکھا کہ قلب جو ہے یہ مقام ہے علم کا، اور فؤاد جو ہے یہ مقام ہے مشاہدہ کا۔ اور انہوں نے استدلال ما کذب الفؤاد ما رأى سے کیا کہ اللہ نے وہاں پہ مشاہدے کی نفی کے لیے کیا ہے تو وہاں پہ فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مِن مُوسَىٰ فارغہ میں اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ ماں کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ماں سے اگر دنیا کی ہر نعمت لے لی جائے تو ماں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن ماں سے اس کا بیٹا چلا جائے تو ماں کو سکون نہیں ملتا سوائے بیٹے کے۔ ہاں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ صبر بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں غم کے بعد، کہ غم بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ تو دلوں کو تسلی دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کو نہیں تسلی دے پاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ ذکر فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تسلی نہ دیتا۔ اسی میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اصبح فؤاد من موسیٰ فارغا ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یقین کرنے کے ساتھ جوڑا کہ اگر ہم ان کے دل کو نہ باندھ دیتے اور دل کو صبر نہ دے دیتے تو وہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا پہلو وہ یہ ہے کہ عورتیں دل کی بات کو یا راز کی بات کو ظاہر کرنے میں ذرا کمزور ہوتی ہیں۔ مرد بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوں، بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو یعنی کسی راز کی بات کو اسی طرح سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مردوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو پیٹ کے ہلکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک تذکرہ کیا گیا کہ وہ اپنی بات کو ظاہر کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نہ تھامتا، تو دل کو اللہ تعالیٰ نے تھام لیا تو انہوں نے ظاہر کیا، اور نہ صرف انہوں نے ظاہر نہیں کیا بلکہ ان سے کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے بھنک نہیں پڑنے دی۔
تو گویا رازداری تو نبھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے بھی، کہ انہوں نے ماں نے تاکید کی تھی دیکھو پتہ نہ چلے، تو انہوں نے نہیں چرچا ہونے دیا کہ ہمارا بھائی ہے، نہ ہی پتہ چلنے دیا کہ جو ماں جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اپنی بیٹے کو پلا رہی تو میرا بھائی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو سی کر رکھا، اس راز کی حفاظت رکھی۔ کب تک؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے لیکن وہ راز نہیں افشا ہوا۔ اب عورتوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی نا کہ وہ کیوں عموماً اکثر کے لحاظ سے، لیکن کلی نہیں ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ کہ جذباتیت کی وجہ سے، کہ عورت چونکہ جذبات میں ہوتی ہیں تو جذباتیت کا پہلو چونکہ غالب ہوتا ہے، اور وہ اللہ نے تربیت کے لیے، اگر ماں میں جذبات کا پہلو غالب نہ ہوتا تو ماں بچوں کو سنبھال نہ پاتی۔ تو جذباتیت کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ خواتین اس بات کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہوتی جو کو راز کی کہی ہوتی۔ لیکن میں یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ ضابطہ کلی نہیں ہے۔ اکثریت ہماری تفسیر سننے والی خواتین میں اکثریت خواتین ہی ہیں، مرد سامنے بیٹھے ہوئے لیکن تو خواتین اکثر سننے والی ہیں، کیونکہ مجھ صاحب نے آج خواتین کے خلاف بات کر دی، تو یہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ دونوں طرف اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، لیکن اصل یہی ہے کہ جو بات راز کی ہو تو وہ راز ہی ہو۔ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر راز کی بات کسی کو کہی جائے اور یہ کہا جائے کہ کسی کو نہیں بتانا، تو آپ بھی اگلے کو جا کے یہی کہیں کہ اچھا کسی کو نہیں بتانا، تو میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو بڑی راز کی ہے اور تم نے کسی کو نہیں بتانا، اور اگلا بھی اسی طرح سے جا کے کہ کسی کو نہیں بتانا، اور پورے محلے کے اندر وہ بات پھیلی ہوئی ہے اور سب نے یہ سب بتائی کسی کو نہیں بتانا۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دل کو مضبوط کرنے کو، کہ انہوں نے اس غم کے اندر صبر سے کام لیا، اس کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ دل کو نہ باندھ دیتا تو وہ ضائع کر دیتی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ اللہ کی بات پہ یقین کرنے والی ہو جائیں۔ تو اس میں پہلو نقطہ یہ ہے کہ صبر کرنا یہ اللہ پہ یقین کی دلیل ہے، اور بے صبری کرنا یہ اللہ پہ بے یقینی ہے۔ صبر مصیبت کے اوپر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے، اور صبر ہوتا اول صدمے میں ہی ہے، بعد میں تو ہر ایک کو قرار آ جاتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ایک خاتون صحابیہ کو دیکھا کہ وہ قبر کے اوپر بہت یعنی آہوزاری کر رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ آپ علیہ السلام کو پہچانتی نہ تھی، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ آپ پہ مصیبت آتی نا تو آپ کو پتہ چلتا۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کو غم میں تھی۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، تو پھر معذرت کرنے کے آئی کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہیں، تو ورنہ میں اس طرح سے نہ کہتی۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ صبر جو ہے وہ اول وقت میں ہی ہوتا ہے، کما قال علیہ السلام، یعنی صبر وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت میں اول وقت میں کیا جائے، بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اور صبر کا سب سے بہترین ذریعہ صرف اور صرف یہی سوچنا کہ جب مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ ہم آپ کے حکم پر راضی ہیں، اللہ آپ کی امانت، وہ جسم، وہ جان، وہ مال، جو بھی نقصان پہنچا ہے اللہ وہ آپ ہی کی امانت تھا، آپ نے دیا تھا، آپ نے لے لیا، اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، اور اس اجر کو سوچے جو صبر پہ ملنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ لولا ربطنا علی قلبها، قرآن کریم کے اندر اس دل کو باندھنا اور دل کو یہ صبر دینا اور قرار دینا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ہی قرآن کریم میں کی ہے۔ مثلا سورہ کہف میں اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کے والے سے ذکر فرمایا وربطنا علی قلوبہم۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ لیربط علی قلوبکم، تاکہ وہ باندھ دے تمہارے دلوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے والے سے یہ ارشاد فرمایا کہ لولا ربطنا علی قلبها۔
تو یہ جو قلب کے اوپر ربط ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے صبر. دل کو اللہ کے وعدے کے اوپر جما دینا، دل کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، ان وعدوں کے اوپر، اس اجر کے اوپر کہ جو اللہ کی طرف سے ملے گا اس کے اوپر جما دینا. یہ ہے دل کا صبر کرنا اور دل کا باندھ دینا. اور اگر کسی کو بے قراری بہت زیادہ کسی صدمے کے اندر، کسی صدمے کے اللہ کی طرف صدمہ آیا اور دل بہت بے قرار ہے، دل نہیں قرار پکڑ رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی دعا پڑھے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ ہم پر ہمارے صبر کو آسان کر دیجئے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیں. تو یہ قرآن کی دعا ہے. جس کو کوئی صدمہ آ جائے تو پھر اس وقت یہ مانگے. اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے جس میں وہ صبر نہیں آ رہا، اس غم میں صبر نہیں آ رہا، تو ربنا افرغ علینا صبرا. چنانچہ مصائب پہ صبر جو ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ فضل فرما کے یہ دے دیتے ہیں. وقالت لاختہ، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے پھر نقطہ اور پہلو کیا ہے؟ یہاں پہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ قالت لبنتہ، تھی تو بیٹی. اللہ نے ارشاد فرمایا قالت لاختہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے. یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ہے اپنی بیٹی سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے کل عرض کیا تھا نا کہ عورت کے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو 4 نسبتیں دی ہیں: ماں کی نسبت، بیٹی کی نسبت، بہن کی نسبت، بیوی کی نسبت. اور یہی نسبتیں یقیناً مرد کے پاس بھی ہیں کہ مرد باپ بھی ہوتا ہے، مرد بیٹا بھی ہوتا ہے، مرد شوہر بھی ہوتا ہے، مرد بھائی بھی ہوتا ہے. جس وقت کسی ایک نسبت کا پہلو غالب ہوتا ہے تو انسان کے اندر وہ حیثیت غالب ہوتی ہے. میں سادی سی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثلا باپ ہے اور وہ بیٹا بھی تو ہے اپنی ماں کا، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ باپ بن کے سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ باپ کی نسبت غالب ہوتی ہے. اگرچہ وہ بیٹا بھی ہے اپنی ماں کا، اور جن جگہوں پہ وہ بیٹے کی حیثیت سے سوچ رہا ہوتا ہے وہاں بیٹے کی نسبت غالب ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح دیکھو خاتون ہے، بعض معاملات وہ بیوی بن کے سوچ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بیوی کی نسبت غالب ہوتی ہے. حالانکہ وہ بیٹی بھی تو ہے کسی کی، لیکن وہ بیٹی بن کے اس وقت نہیں سوچ رہی ہوتی. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین بیوی بن کر کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ بیٹی کی نیت سے سوچیں تو وہ گھر سے کہیں اچھا یہ پڑا ہے تمہارا گھر اور میں جا رہی ہوں. وہاں وہ بیوی بن کے یا ماں بن کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اچھا میرے بچوں کو کیا بنے گا. میاں میں جھگڑا ہو گیا نا، اب وہ ماں بن کے سوچ رہی ہے کہ اچھا میں اگر طلاق لے لوں گی تو بچوں کو کیا بنے گا. اب بیوی بن کے نہیں سوچ رہی، وہ ماں بن کے سوچ رہی. تو گویا کہ خاتون میں نسبتیں سب ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی نسبت غالب ہوتی ہے. یہاں پہ اس وقت بہن کی نسبت غالب تھی، بیٹی کی نسبت نہیں، کیونکہ بہن نے جب باہر جانا ہے تو اس نے اپنے بھائی کی فکر کرنی ہے بہن بن کر کہ اچھا میں ہی ہوں. اب اگر وہ بیٹی بن کے باہر گئی ہوگی نا تو وہ تو لاڈ میں جائے گی کہ اچھا میں نے بھی اپنی اماں سے اسی طرح سے لاڈ کرنا ہے جس طرح سے بیٹیاں کرتی ہیں. اور جب وہ خاتون بہن بن کے سوچ رہی ہوگی اس کو تو وہ لاڈ اور ناز کی کیفیت میں نہیں ہوگی بیٹی کی، اس کو تو کیفیت میں ہوگی کہ اچھا مجھے تو خیال رکھنا ہے اپنے بھائی کا، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے اس کا بڑا بن کے سوچنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لأخت ہی کہا ہے، لبنتہ نہیں کہا.
قرآن عظیم الشان۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بیٹی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کی خیر خبر لو، تو انہوں نے کہا کہ جو بہن ہوتی ہے، بڑی بہن، یہ ماں کے بعد ماں جیسی محبت اور خیال رکھنا یہ بڑی بہن میں ہوتا ہے، کہ ماں کے بعد جو بڑی بہن ہوتی ہے، اس لیے بڑی بہنوں کا تنگ نہیں کرتے، بڑی بہنوں کا دفع رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ بھائی جو ہوتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ ذرا ایک آپس میں ہنسی مذاق والا ہوتا ہے، چھیڑنے والا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، لیکن بہرحال بڑی بہن جو ہوتی ہیں خیال رکھنے میں ماں کی طرح ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر سورہ قصص میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بہن کا بھی تذکرہ کیا کہ وقال لأختہ قصیہ، کہ کہا کہ تم بہن کو کہا کہ جاؤ پیچھے قدموں میں جاؤ، جا کے دیکھو کہ بھائی کہاں پہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو کہا کہ سنشد عضدک بأخیک، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو بہن اور بھائی دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان کی جو بہن تھی ان کا نام مریم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ تذکرہ کیا، اور یہ وہ نہیں تھیں جن کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو وہ نہیں ہیں، ان کا نام ویسے مریم ہے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے اور ہے۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ مصیبت میں کام آنے والے رشتے یہ بہن بھائی، ماں باپ، یہ رشتے سب سے پہلے ہیں۔ دوست احباب کے رشتے بعد میں ہیں۔ وہ لوگ انتہائی بیوقوف ہیں جو دوستوں کی خاطر اپنے ماں باپ سے الجھ جاتے ہیں۔ وہ دو انتہائی احمق ہیں جو دوستوں کی خاطر اپنے بھائی کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی بہن کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ دوستی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت بعد کا رشتہ ہے، اس کے اندر قطعاً و مضبوطی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی کے رشتے کے اندر رکھی ہے۔ جو اخلاص آپ کے ساتھ مخلص آپ کا بھائی ہوگا، آپ کی بہن ہوگی، آپ کے ماں باپ ہوں گے، وہ دوسرا کبھی وہ اخلاص نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس نے یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ایک آفت پیدا کی کہ جی فرینڈ لسٹ ہے جی میری، اور فرینڈ لسٹ کے اندر فرینڈس کے ساتھ میں ٹائم دے رہا ہوں، تو فرینڈس کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں۔ فرینڈس کے پاس بیٹھنے کا، گپ شپ لگانے کا ٹائم ہے، بہن بھائیوں کے پاس گپ شپ کا ٹائم نہیں۔ بھائی فرینڈس بہت ثانوی حیثیت ہیں، بہن بھائی پہلے ہیں، ماں باپ پہلے ہیں۔ فرینڈس تو وہ جو فیس بک والے ہیں، یہ نام کے فرینڈز ہیں، کاغذی فرینڈ ہیں۔ مصیبت پہ آپ کے ساتھ ان میں سے ایک بھی نہیں کھڑا ہوگا، سب بلاک کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ سب نام کے ہیں، ان کے اوپر اپنے ماں باپ نے خون رشتوں سے کبھی خراب نہ کریں، وہ پہلے ہیں، مقدم ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قصیہ بصورت، تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قصیہ فقصت ہو، کہ کہا کہ تم پیچھے جاؤ، پھر وہ پیچھے چلی اور پھر جو ہے انہوں نے دیکھا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے فا کو استعمال کیا. تو فا جو ہوتا ہے یہ عربی زبان میں مختلف معنی کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے. ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کوئی حکم دیا جائے تو اس کے فوراً بعد ہی اس کی تعمیل کر دی جائے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے یعنی جو ارادے سے کھڑے ہو تو ساتھ ہی وضو ساتھ ہی ہے نا. تو بھئی یار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ساتھ وضو کر لیں گے. اس ارادے سے کھڑے ہوں گے، یہ تو نہیں ہوگا کہ پہلے کھڑے ہوں گے سوچتے رہیں گے پھرتے رہیں گے پھر اس کے بعد جا کے وضو کریں گے، وہ ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے تعقیب مع الوصل. تو یہاں پہ فا جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ جیسے ہی کہا تو گویا کہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھیں انہوں نے ماں کی بات کے اندر اطاعت کرنے میں سرعت کی. تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اولاد کو یہ چاہیے کہ جب ماں باپ کوئی حکم دیں تو سرعت کے ساتھ پورا کریں، دیر نہ کریں. مثلا ایک سادی سی مثال ہے کہ دیکھیں ماں باپ نے حکم دیا یا کسی بڑے نے حکم، استاد نے حکم دیا یا کوئی بات، ماں باپ کی مثال دیتے ہیں ہم کہ ماں باپ نے کہا کسی بچے کو کہ بچے ادھر آ کے بات سنو، بچہ اب گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے، گھنٹے بعد آ رہا ہے. اب بات مانی تو ہے لیکن سرعت کے ساتھ تو نہیں مانی، فوراً تو نہیں مانی. اس کا مطلب کیا کہ اس نے اہمیت گیم کو دی، اس نے اہمیت اپنے کاموں کو دی، اس نے بات مانی تو لیکن بعد میں. تو ماں باپ یہ اطاعت میں کمال ہرگز نہیں ہے، یہ سستی ہے، دوسری چیز کو زیادہ اہمیت دینا ہے. ماں باپ جب کوئی کام کہیں تو فوراً اس کو اطاعت کرے، اس کو فوراً امتثال کرے، اس پہ فوراً کرنا چاہیے. اولاد کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ یعنی وہ کام جو جائز کام ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وحرمنا علیہ المراضع، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دودھ پلانے والوں پہ حرام کر دیا. جیسے میں نے تفسیر میں عرض کیا کہ بچے کے لیے اصل ماں کا دودھ ہے، کوئی دنیا کا دودھ اس کا متبادل نہیں ہے. جو طاقت اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہوئی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا تھا دودھ پلانے والوں پہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا. تو یہ تکوینی امر تھا، اور کیوں تھا؟ تاکہ ان کی والدہ کی طرف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر فرمائی تھی. جس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ بظاہر تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آسیہ نے حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچے کو دودھ پلاؤ، بندوبست کرو، کوئی مل نہیں رہا. بظاہر یہ منظر کس کا ہے؟ پریشانی کا. لیکن بظاہر یہ پریشانی کس کے لیے ہے؟ اس خیر تک پہنچنے کے لیے. اگر یہ نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہ ملتی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب دروازے بند کیے. تو بظاہر وہ پریشانی کا حال تھا، پریشانی کا منظر تھا، لیکن وہ حقیقت میں تھا خیر کا. یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، انسان بے صبری کرتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے اس میں کیا خیر اور پہلو رکھا ہوا ہے، کیا اس کے اندر اللہ کی حکمت تھی. ہاں مومن کو یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی تکلیف پریشانی ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ سے گمان رکھے کہ اللہ اسی میں آپ کے لیے کوئی بہتری تھی، اسی میں آپ نے میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوئی تھی. وہ میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو بسا اوقات جو پریشانی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے خیر چھپی ہوتی ہے، اور بسا اوقات خیر نہیں بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے یا اجر دینے کے لیے اس قسم کی پریشانی کو بھیج دیتے ہیں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ فرعون کی دولت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، لیکن وہ عاجز آ گیا بچے کو دودھ پلوانے سے. تو جب تک اللہ نہ چاہے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی منفع پہنچانا چاہے انسان کو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہو سارے لوگ اکٹھے ہو کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے. وقالت هل ادلکم علی اہل بیت، اس میں نقطہ پہلو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے اپنی والدہ کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو گویا کہ
امہات اہل بیت ہوتی ہیں، امہات المومنین اہل بیت ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے ان میں امہات المومنین شامل نہیں، صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی اولاد مبارکہ ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امہات المومنین بھی اہل بیت ہی ہیں، اولاد مبارکہ بھی اہل بیت ہے، آپ علیہ السلام کی اولاد مبارکہ بھی اہل بیت، اور امہات المومنین ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہے۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایسے اہل بیت کی طرف، گھر والوں کی طرف رہنمائی کرتی ہوں کہ وہ اس بچے کی پرورش کریں گے۔ اب یہاں پہ انہوں نے بتایا نہیں، بلکہ انہوں نے گول مول الفاظ کہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں والدہ کی طرف، بلکہ یہ کہا، اور یہ جو بات کہی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی، غلط جھوٹ نہیں تھا کہ میں آپ کو ایک ایسے گھر والوں کو بتا رہی ہوں اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں تھی، یہ صحیح سچ بات تھی، اپنی جگہ سچ تھی، لیکن گول مول بات کی گئی، ایسی گول مول بات کہ جو اپنی جگہ سچی تھی لیکن اگلا اس کو سمجھ نہ سکا۔ تو اور یہ ہیلا انہوں نے کیوں اختیار کیا؟ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ تو گویا اس میں پہلو نقطہ کیا ہے کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسا ہیلا اختیار کرنا جس میں انسان کو جھوٹ تو نہیں بولنا، جھوٹ بولنا جائز نہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا تو جائز نہیں، لیکن ایسی بات کی جائے کہ جو اپنی جگہ سچی ہو لیکن اگلا کچھ اور سمجھ لے، اسے توریہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے بات اپنی جگہ سچی ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، اولاد سے ماں باپ کو ٹھنڈک ملنا یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی سورہ فرقان کے اندر دعاؤں کو ذکر کیا، بیوی سے ٹھنڈک آنکھوں کی ملنا، اولاد سے ٹھنڈک ملنا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں مل رہی تو پھر اس کو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کہ کئی تقر عینہا، اور سورہ مریم کے اندر مریم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلی واشربی وقرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ اور اسی طرح سے سورہ احزاب کے اندر ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ارشاد فرمایا، وہاں پہ بھی خواتین کے لیے استعمال فرمایا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس دنیا کی زینت بنایا ہے۔ ان حلال رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں کا جو رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، یہ حلال رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باعث سکون، باعث قرار بنائے ہیں۔ چنانچہ خواتین کا خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینہا ولا تحزن، تاکہ وہ غمگین نہ ہو،
سبحان اللہ. اللہ نے ان کی والدہ کو غم میں جانے سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ لٹا دیا. کتنی بدبخت وہ بچے ہیں کہ جو اپنی ماں کو غم زدہ کر جاتے ہیں نافرمانی کر کے، اپنے ماں کو اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی وہ غمگین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے واپس لٹا دیا ان کی والدہ کو غمگین نہ ہو. کئی تقرر عینوہا، اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور ماں کے لیے اس کا بیٹا ایک طرف. کسی ماں کے لیے اس کے بیٹے کا دیکھنا وہ ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کے اس کے لیے باعث سکون ہوتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں. ماں باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ جب اولاد ان کے پاس آ کے بیٹھے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، ہر انسان کے حق میں ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اس کی عقل پختہ ہوتی ہے. یہ بات لکھی ہے کہ 40 سال کے بعد انسان کی سوچ کے اندر ایک استحکام آتا ہے، جیسا کہ جس سے مبارکہ فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کو مقال علیہ السلام کے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں دیا. تو اس میں ایک بڑی حکمت پہلو یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل میں سوچ میں جو پختگی آتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ اپنے وقت پہ آتی ہیں، لیکن وہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق. کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو اللہ کی طرف سے سب نعمتیں اور بدلہ کیوں ملا؟ محسنین، نیکی کرنے والے. تو جو نیکی کرنے والا ہے، دین پہ چلنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر انسان کا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق خراب ہے. جب انسان نافرمانی کرے گا تو پھر شکوہ نہ کرے کہ میرے حالات کیوں خراب ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ یا ارحم الراحمین.